السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئے واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت چاہتی ہوں کہ اس سٹوری کے لیے اتنا ویٹ کروایا۔ دراصل کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں سٹوری نہیں دے پا رہی تھی، لیکن آج کوشش کی ہے کہ سٹوری لازمی دوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اب روزانہ کی بنیادوں پر سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں۔ دوستوں، آج کا واقعہ گلگت کے جنگلات سے منسلک ہے۔ یہ ایک سچا اور خوفناک واقعہ ہے۔ میرا خود کا کئی بار جانا ہوا ہے۔ انتہائی حسین جگہ ہے پاکستان کی، اور لوگ بھی ویسے ہی زندہ دل ہیں، لیکن جتنی حسین جگہ ہے وہاں کے قصے کہانیاں بھی اتنی خوفناک اور عجیب ہیں۔ خاص کر ان جگہوں پر ایسی ڈراؤنی مخلوقات ہیں جن کے ان لوگوں نے الگ الگ باقاعدہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ دوستوں، واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی سٹوریز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ گلگت سے گل محمد نے بھیجا ہے۔ گل محمد نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے۔ چلیے سنتے ہیں گل محمد کے ساتھ وہاں کیا واقعہ پیش آیا۔ گل محمد کہتا ہے، میں اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ شیئر کر رہا ہوں جو کافی سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس واقعے کا خوف آج بھی میرے دل میں جوں کا توں قائم ہے کہ میں جنگل میں جانے سے آج بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ ہمارا یہاں گلگت میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے، اور وہیں ہم نے کیمپنگ سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے، اور جب سالوں پہلے ابو نے یہ ریسٹورنٹ کھولا اور وہاں کیمپنگ سٹارٹ کی تھی تو میں اس وقت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ جس دن ہمارے کیمپ ہمارے پاس ڈیلیور ہوئے، ابو مجھے اور بھائی کو اپنے ساتھ ریسٹورنٹ میں لے گئے تاکہ ہم لوگ کیمپس کی سیٹنگ کرنے میں ان کی مدد کر سکیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے ریسٹورنٹ کے قریب ہی ایک ہموار سطح کو کیمپس کے لیے صاف کر لیا تھا۔ کیمپ لگانے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس لکڑیاں کافی کم ہیں جو ساری رات آگ جلانے کے لیے ناکافی ہوں گی، تو ہم دونوں ابو سے اجازت لے کر لکڑیاں چننے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ساتھ ہی میرے بھائی نے دیسی فشنگ سٹک بھی لے لی کہ لکڑیاں جمع کر کے مچھلیاں پکڑیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ جنگل کی طرف جاتے وقت ہم نے ابو کو بھی بتا دیا تھا کہ فشنگ کرتے ہوئے واپس آئیں گے۔ ندی کا راستہ ڈھلان کی طرف تھا۔ ہم دونوں بھائی کھیلتے دوڑتے ندی کے پاس جا پہنچے۔ ہم دونوں نے کھیلنے میں اتنا وقت لگا دیا کہ ہم جب ندی کے قریب پہنچے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ صاف سی جگہ دیکھ کر ہم نے نماز ادا کی۔ جب تک ہم نے نماز ادا کی تو اندھیرا پھیلنے لگا۔ میں نے بھائی کو کہا کہ آپ مچھلیاں پکڑ لو، تب تک میں لکڑیاں چن لاتا ہوں، اور بھائی کو اکیلا چھوڑ کر میں جنگل کے گھنے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ درخت کی تازہ شاخیں توڑنے کے بجائے جو سوکھی ہوئی شاخیں گری ملیں وہ اکٹھی کی جائیں۔ اسی لیے میں اس وقت درختوں سے لکڑیاں توڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ یہ جو سوکھی ہوئی شاخیں ٹوٹ کر گری ہوئی تھیں انہیں چن رہا تھا۔ کیونکہ اندھیرا پھیل گیا تھا، لکڑیاں چننے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں چنتے چنتے جنگل کے گھنے حصے کی طرف بڑھتا گیا۔ لکڑیاں چنتے ہوئے مجھے حاجت محسوس ہوئی تو میں وہیں ایک جگہ پر بیٹھ گیا، لیکن میں ایک درخت کے قریب بس بیٹھا ہی تھا کہ اچانک سے کوئی چیز میری پیٹھ پر چڑھ گئی۔ گھبراہٹ اور اس کے وزن سے میں نیچے گر گیا۔ گرتے ہوئے غصے میں اپنے بھائی کا نام لے کر چیختے ہوئے پلٹا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں ہر چیز واضح نہیں تھی، اور ندی کا شور صرف یہی نہیں بلکہ کسی کی میرے ارد گرد مستقل موجودگی کا احساس۔ لمحے کو لگتا کوئی میرے بالکل قریب سے گزرا ہے، لمحے کو لگتا کوئی درخت پر موجود ہے۔ آج بھی سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ میں وہاں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ بھائی، جس کو مچھلیوں کے شکار کے لیے ندی پر اکیلا چھوڑ آیا تھا، بالکل بھلا بیٹھا، اور جس طرف کو راستہ سمجھ آیا دوڑ لگا دی۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا واقعہ۔ یقیناً واقعہ بہت خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو ایسی مخلوقات سے
محفوظ فرمائے اور ہمارے حالات پر کرم فرمائے۔ نہ جانے کتنی ایسی اندیکھی مخلوقات ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں اور جانے انجانے میں ہم انہیں تنگ کر بیٹھتے ہیں، جیسے ان بھائی نے انجانے میں انہیں تنگ کر دیا۔ یقیناً وہ درخت والی جگہ ان کا مسکن ہوگی اور ہو سکتا ہے اس مخلوق کو گندگی برداشت نہ ہو۔ آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اکثر رات کے اوقات ایسی جگہوں کو اوائڈ کیا کریں اور اپنے اوپر ضروری حصار اور دعائیں پڑھ کر پھونک لیا کریں تاکہ آپ لوگ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور چینل کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا جنہیں ہارر سننے میں انٹرسٹ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔